کہ جن کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ رحمت ایمان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حفظ کرنے میں، قرآن کریم کے سیکھنے میں، سکھانے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم لے کر آئے ہیں اس کے حاصل کرنے کی طرف انسانوں کو متوجہ کرنے میں بھی اللہ کی رحمت اس شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم تمہیں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اربوں کھربوں لوگوں میں سے چھانٹ کر مدرسوں میں بھیج دیا۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا وہ علم حاصل کرو جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں شروع سال میں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارا مال ریجیکٹڈ ہوتا ہے، ردی مال ہوتا ہے، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں والدین کے جو دل سے چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، دین کا خادم بنے آگے چل کر، لیکن ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ ساری محنت کرنے کے باوجود، یعنی انتظامیہ کی طرف سے بھی محنت، اساتذہ کی طرف سے بھی خوب لگن، اور ان کے والدین کی بھی بڑی چاہت، لیکن اللہ کی طرف سے طے نہیں ہوتا، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو تم سب کو خدا کا بہت بڑا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا تعالی شانہ نے دنیا کے بکھوڑوں سے آزاد کر کے تمہیں تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے مدرسے میں بھیج دیا۔ اب یہی طالب علم ہے جو اصل بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں میں، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے آیا تھا، بیچ میں اس نے چھوڑ بھی دیا تھا، شاید کچھ قاعدہ سپارہ اس نے پڑھا تھا، قاعدہ وغیرہ، اس کے بعد اس نے چھوڑا، ان کے بھائی وغیرہ نے ان کو کام پہ بھی لگا دیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ چھوڑ چھاڑ کر ان کے والدین کی چاہت پر اور بھائیوں کی طرف جو متوجہ تھے ان کی، یعنی اندر سے ان کی چاہت تھی کہ بھئی ہمارا بھائی پڑھ لے، ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ آیا بچہ، اور اس کے بعد پھر اس نے ناظرہ کلام اللہ پڑھا دوبارہ سے حافظ شریف صاحب کے پاس میں، وہیں سے اس کی پھر ابتدا ہوئی۔ ہوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ 15-16 مہینے میں، یعنی 1.5 سال کے اندر الحمدللہ اس بچے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان کے ساتھ میں، ان کے والدین کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ میں، کہ اللہ نے وہ نعمت نصیب فرما دی کہ جو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود نہیں ملتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اب وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو یاد رکھا اور یاد کیا اور پھر یاد بھی رکھا، اور اس کے حلال کو حلال سمجھ کر اس کے حلال کو اختیار کیا اور حرام کو حرام سمجھ کر جو قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے اس سے رکا رہا، اور زندگی بھر قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھ کر ہمیشہ اس کے احکام پر عمل کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا حافظ قرآن خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا کہ جن کی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم ان کے اوپر واجب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ اس کو اختیار دیں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ لے جاؤ پکڑ پکڑ کر ان کو جنت میں۔ تو یہ ان کے اماں، ان کے ابا، ان کے بھائی، تایا، چچا، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ خالی خاندان کے لوگوں کو نہیں پکڑ کے لے کے جائے گا، بلکہ ادھر آ جاؤ بھائی صاحب، اندر آ جائیے، ہاں جی، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ جس نے اس کے پڑھنے میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہوگا، ان کے اساتذہ، یہاں امداد کرنے والے، ان کے اوپر خرچ کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، انتظام کرنے والے، سب کو قرآن کریم کی برکت سے انشاءاللہ جنت ملے گی، دونوں جہاں میں عافیت ملے گی۔